السلام علیکم وعلیکم السلام جی بھائی. جی سب جتنے بھی لوگ ہیں خاص طور سے کیسر صاحب ان کو السلام علیکم رام رام نمستے اینڈ سستی اکال. کیونکہ ایکچوئل میں ہندوستانی ہوں تو ہندوستانی کے حساب سے ہی بات کروں گا. دراصل مجھے آپ سے بات کرنی تھی کہ ایکچوئل میں کافی سمے سے میں یو پی کا رہنے والا ہوں, خاص طور سے گورکھپور کا, کیونکہ وہاں یوگی سرکار ہے اور بی جے پی کی گورنمنٹ ہے, تو اس لیے میں وہیں سے رہنے والا ہوں. تو میرا ایک فرینڈ ہے, اس کے ساتھ میں ایکچوئل میں نے اسلام قبولا نہیں, میں کافی سمے سے, آپ میرا ٹیسٹ لے سکتے ہیں کسی بھی چیز میں ہندوازم کے بارے میں, پورا ٹیسٹ لے سکتے ہیں, اس میں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, آپ میرے سے کچھ پوچھ سکتے ہیں, میں آپ کو پورا بتا سکتا ہوں. تو کافی سمے پہلے سے مجھے اسلام کے بارے میں کافی زیادہ روچی تھی, کیونکہ اوبیسلی ہندوازم میں کیا ہے کہ میں ایک ایسے گھر سے بلونگ کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ مطلب اتنا زیادہ فورسفلی مطلب پوجا پاٹ یہ سب وہ سب ایسا سب کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بالکل نارمل ٹائپ کے ایک سمپل جیسے گاؤں میں شہر وغیرہ میں رہتے ہیں, بالکل سیم ٹو سیم ویسا ہی ہے. تو کافی سمے سے ایکچوئل میں اسلام کے پرتی آکرشت تھا, ٹھیک ہے, تو کافی سارے میرے دوست وغیرہ تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسا ایسا ہے ویسا ویسا ہے. پھر میں ان لوگوں کے ساتھ میں کام کرنے کے لیے ایکچوئل میں دلی نکل آیا. کافی سمے پہلے میں دلی نکلا تھا, تو کریسر مشین میں کام کرتا تھا ان لوگوں کے ساتھ میں, تو ان لوگوں کے ساتھ میں میری ایسی بات چیت ہونے لگی. ایکچوئل میں وہ میرے گاؤں کے ہی ہے, ایسا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ میں ان لوگوں نے بولا کہ آپ نا ایک کام کرو کہ نماز پڑھا کرو. ایکچوئل میں میری داڑھی نا مست آتی ہے, ایک نمبر چکا چک, تو آپ سے ہی مست میری داڑھی آتی ہے. نہ ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. جی جی آپ میں کیمرہ آن کر سکتا ہوں, آپ کو ابھی دکھا سکتا ہوں, آپ کیمرے میں دیکھیں گے تو ماشاءاللہ آپ سے مست داڑھی آتی ہے میری. اچھا تو ٹھیک ایسے کر ہے, مسئلہ کیا ہے, مسئلہ بتائیے, ہوا کیا آپ کے ساتھ پھر؟ ہاں جی میں آپ کو مسئلہ بتانا چاہتا ہوں. ایکچوئل میں آپ کا میں بہت بڑا فین ہوں, سچ بات بتاؤں تو آپ کی کافی ساری ویڈیو دیکھتا ہوں, سب کچھ کرتا ہوں. تو میں کافی سمے سے ان کے ساتھ میں مطلب جیسے نماز پڑھنا, روزہ وغیرہ رکھنا, تھوڑی موڑی کبھی کبھی ٹائم ملتا تو ان لوگوں کے ساتھ میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا. ایکچوئلی میں پڑھنا نہیں آتا, پورا نہیں آتا, لیکن کافی 2-4 سورہ وغیرہ آتی ہیں, اور ایسی کر کے تختان ملا رہا تھا, جگاڑ بنا رہا تھا, ٹھیک ہے. لیکن سر ایکچوئل میں کیا ہوا, پرابلم یہ ہے کہ ان لوگوں نے بولا کہ آپ ایک کام کرو, قرآن کو پڑھو اور حدیث کو پڑھو. سر ایکچوئل میں میرے کو نا عربی پڑھنی نہیں آتی اور اردو بھی پڑھنی نہیں آتی, تو میں نے سوچا کہ انگلش تو پڑھنی آتی اور ہندی پڑھنی آتی, تو انہی میں ٹرائی مارتا ہوں میں. تو سر میں نے کافی مطلب کیونکہ مجھے نا کم سے کم 1.5 سال ہو گیا ہے, اسی وجہ سے میرے ممی پاپا کو بھی پتہ چل گیا, گھر والوں کو پتہ چل گیا. ایکچوئل میں سچ بات بتاؤں تو میرے جو چاچا ہے نا, ایکچوئل میں میرے چاچا کو پتہ چل گیا پورا کہ یہ لڑکا بگڑ گیا ہے, اور یہ اسلام کو اتنا زیادہ وہ کر رہا ہے, ایسا کر رہا ہے, ویسا کر رہا ہے. سر کائنڈلی اگر آپ ایشو کی طرف آ سکیں, میں ہم بہت شکر گزار ہوں گے آپ کے. بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے, ابھی تک کہ وہ نہیں نکل کر آیا. جی مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کئی ساری حدیثوں میں اور قرآن کی کئی ساری آیتوں میں مسئلہ ہے. جیسے سر ان نے میرے کو بتایا تھا کہ محمد صاحب نے اپنی لائف میں کبھی بھی ایسے کام نہیں کیے, ہمیشہ بیواؤں کے ساتھ شادی کی, بیواؤں کے ساتھ نکاح کیا. لیکن سر میں نے ایک حدیث پڑھی ان کے بارے میں, صفیہ بنت حوائی کے بارے میں, جن کی عمر سر 17 سال کی تھی, اور محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم 59 ایئر اولڈ تھے. اور سر انہوں نے ہی ان کے ماں باپ کو مارا, انہوں نے ہی سب کا قتل کیا, اور انہوں نے ہی اسی دن اسی سمے پہ ان جی کے بھائی ساتھ عامر نکاح بھائی, بھی کیا. آپ نے اس موضوع کے اوپر بات بھی کی تھی, تو آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے؟ مختصر جواب دے دیجیے گا, چونکہ بہت لمبی گفتگو ہے وہ. ہاں مختصر یہ ہے کہ جو الزام ہے کہ اسی دن اسی رات اسی دن یہ ہوا, یہ بھی غلط بات ہے, ٹھیک ہے. وہ پوری سیرت حلبیہ کے اندر ڈیٹیل ہم نے بیان کیا, نمبر 1. نمبر 2, جن لوگوں کو قتل کیا تھا, جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہوئی تھی, آبویسلی وہ کلیئر کٹ چیز تھی کہ وہ بنو قریظہ کے واقعات ہیں جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے. نمبر 1. نمبر 3 یہ ہے, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین جو ہیں, ان کی زندگی اس کے بعد بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کو زبردستی شادی کی تھی بائی فورس, یا وہ اس پر رضامند ہوئی اور کنونس ہوئی تھیں کہ جو حقیقت ان کے سامنے آئی کہ ان کا خاندان کیا کر رہا تھا مدینہ کی ریاست کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے.
ڈرٹی پالیٹکس جو کر رہا تھا. تو ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسری یہ چیز ہے کہ آپ نے وہ جو بات کی کہ اللہ کے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ساری بیواؤں سے یا متعلقہ سے شادی کی, بالکل کثرت یہی تھی, مگر یہ کہنا کہ ایک نکل آئے ایسی شادی تو کوئی عیب ہے؟ بھائی بیواؤں اور متعلقاؤں کے ساتھ شادی کرنا افضل ہے, مستحب ہے یا بہتر ہے سوسائٹی کے اندر ان کو سٹیبل کرنا, مگر یہ کوئی واجب نہیں ہے. اور اگر کوئی کنواری لڑکی سے بھی شادی کر لے تو کوئی عیب تو نہیں ہے اس میں. نہیں, بنیادی بات یہ ہے روی راجہ صاحب, کیا نام ہے, ایک منٹ روی راجہ صاحب, یہ بتائیے کیا زیادہ شادی کرنا برا ہے؟ نہیں, ٹھیک, زیادہ شادی کرنا برا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیاں کی, مان لو ساری شادیاں اگر کنواریوں سے بھی کرتے تو کیا آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ برائی ہے؟ شادی کی نا, کوئی زبردستی تو نہیں کی نا. میں 1% بھی آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ شادی انہوں نے کی. میں اس بات سے پورن روپ سے مطلب میں مانتا ہوں اس بات کو کہ انہوں نے نکاح کیا, لیکن نکاح کرنے کے ساتھ ساتھ میں انہوں نے ماریا قبطیہ کو لونڈیا بنایا, لونڈی بنایا. ایک منٹ دیکھیں, اب آپ چلے گئے دوسرے ٹاپک کے اوپر. آپ نے اس چیز کو نہیں, اسی ٹاپک پہ نہیں ہے, آپ نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ زیادہ شادی کرنا برائی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ مان لیا آپ نے, بالکل. اچھا, اب انہی زیادہ شادیوں میں ایک شادی حضرت صفیہ سے ہوئی ہے, ان کی مرضی سے ہوئی ہے, وہ چاہتی تو منع کر دیتی, ان کی مرضی سے ہوئی ہے, تو یہ شادی بھی ٹھیک ہو گئی. نہیں سر, میں آپ کو اگر ان کی مرضی سے نہیں ہوئی ہے, اگر ان کی مرضی سے نہیں ہوئی ہے تو یہ دعویٰ ہو گیا اور اس کی دلیل آپ کے ذمہ ہے, آپ یہ ثابت کریں کہ حضرت صفیہ کی مرضی نہیں تھی. بالکل سر, میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں. صحیح بخاری حدیث نمبر 212, حضرت انس رضی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی لڑائی میں تھے اور ہم نے جنگ کے موقع کے قریب اندھیرے میں صبح کی نماز پڑھی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوئے, میں آپ کے پیچھے بیٹھا تھا, حضور خیبر کے کوچوں میں سواری چلاتے جا رہے تھے, آپ میرا رانگ آنگ وغیرہ دیکھ رہی تھی. یہاں کے بعد اے اللہ کے رسول قیدیوں میں ایک لونڈی مجھے عنایت فرمائیے. یہ فرما رہا ہے برہما جی, آپ نے فرمایا 212 نا, حدیث 212 نا, جی ٹھیک ہے جی. انہوں نے صفیہ کو لے لیا, اس سے خدمت ہو کر حاضر ہوئے. پورا کا پورا واقعہ ہے سر. لو جی, صحیح بخاری 200, ایک منٹ, صحیح بخاری 212 کے اندر یہ حدیث مل جائے میں اسلام چھوڑ دوں گا. سر مجھے 212 میں صحیح بخاری 212 میں 212 نمبر حدیث میں یہ حدیث مل جائے, لو اور بتاؤ. سر میری بات تو سن لیجیے. نہیں, آپ نے میری سنی ہے, میں نے کیا کلیم کیا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 212 یہ نکل آئے میں اسلام چھوڑ دوں گا. لو چلے, ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات, روی راجہ ایک منٹ رک جائیے. آپ نے جو واقعہ ذکر کیا ہے, ہم اس واقعے کا انکار کہاں کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ثبوت دیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ سے ہوا, اس وقت حضرت صفیہ مجبور تھیں, وہ نہیں چاہتی تھی شادی کرنا, یا انہوں نے منع کر دیا تھا اور اس کے باوجود زبردستی یہ شادی ہوئی, یہ ثابت کریں. حضرت میں نے ہینڈ بریک روی بھائی میں نے ہینڈ بریک کھینچی ہوئی ہے, ابھی ہینڈ بریک کھینچی ہوئی ہے. 212 مجھے صحیح بخاری 212 میں یہ حدیث چاہیے, بس سمپل میرا مطالبہ یہ ہے. کیونکہ آپ نے جتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کہی, مجھے لگا کوئی ایکس مسلم آیا, میرا بڑا دل خوش ہوا ہے, کیونکہ آپ کے ذریعے ان کو جوتے مارنے ہیں, وہ تو آتے نہیں. جی 212 نکالیں. سر میں ایک کام کرتا ہوں, اپنا کیمرہ آن کرتا ہوں, آپ کو دکھا دیتا ہوں. آپ کیمرہ نہ آن کریں, آپ 212 حدیث دکھائیں. مجھے اتنا شوق نہیں آپ کا کیمرہ دیکھنے کا, 212 دیکھنے کا شوق ہے. نہیں سر, مجھے یہ پڑھنا نہیں آ رہا ہے کہ 212 پڑھنا, اب یہ بہانا نہیں, پڑھنا پڑھانا یہ پہلے کرنا تھا کانفیڈنس سے پہلے. 212 سر میں آپ کو ڈائریکٹ ویڈیو کال کر کے 212 حدیث 212 صحیح بخاری کی اسکرین شیئر کریں. جی اسکرین, سر میں کیا آپ کو کیا لگتا ہوں کہ سر وہ سب کمپیوٹر چلا کے تھوڑی نہ بیٹھتا ہوں میں. 212 جتنا بڑا کلیم, سوری میری بات سنیں, میں نے ہینڈ بریک ایسی جگہ پر کھینچتا ہوں جہاں اس کا مقصد 212 نمبر حدیث میں سے مجھے یہ نکال کر دکھائیں. میں نے چیلنج کیا ہوا ہے, یہ کوئی بات ہے؟ کلیم اتنے بڑے بڑے اور حدیثیں نکالتے کوئی نہیں. سر آپ کا کیمرہ آن ہے, آپ کو دیکھ رہا ہے, یہ حدیث ہے. یہ 212 اوپر دیکھیں اسکرین پہ, یہ 212 یہ دیکھیں اسکرین پہ, کون سی حدیث ہے؟ مجھے سر اسکرین نہیں دیکھنی, آپ یہ دیکھیے. آپ کو اسکرین نہیں دیکھنی, ہمیں آپ کا کیمرہ نہیں دیکھنا. چلیں, یہ 212 ہے,
اس کے پہلے 211, اس کے بعد 213. جی. اور حدیث یہ ہے, یہ کتاب الوضو میں ہے. حدیث یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب نماز پڑھتے وقت تم میں سے کسی کو اونگ آ جائے تو چاہیے کہ وہ سوتا رہے یہاں تک کہ نیند کا اثر اس سے ختم ہو جائے. تو بات ہی کچھ اور ہو رہی ہے. ہاں جی, یہ ہے سارا معاملہ. یہ نمبر ایسے مارتے ہیں 212 فلانا. بھائی آپ دکھائیں نا وہ حدیث میرا پیارا بھائی روی بھائی. سر میں نے آپ کو, مجھے ایکچوئل میں وہ نہیں سمجھ میں. روی صاحب ایک سیکنڈ رکیے گا. جی کیسے عرض کر رہا ہوں, دیکھیے میں تھوڑا سا آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کچھ اسلام جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے ہیں, پھر آپ نے بتایا کہ آپ کو عربی نہیں آتی ہے, پڑھنی نہیں آتی, بولنا تو ایک اور بھی, آپ کو پڑھنی نہیں آتی ہے. پھر آپ نے بتایا کہ آپ کا نالج بہت زیادہ ویک ہے. پھر آپ نے کہیں سے سنی سنائی یہ 212 آپ نے سنی, وہ بات یہاں پہ ایکسپوز ہوئی. اب میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ خود ایکنالج کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ان ڈیپتھ نالج نہیں ہے, آپ عربی پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں, اور کسی نے آپ کو غلط انفارمیشن دے دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ہی شادیاں کی ہیں بیواؤں سے, جو کہ فیکچولی انیکوریٹ بات ہے, تو کسی کی غلط دی ہوئی انفارمیشن آپ کے پاس ویریفائی کرنے کی اسکل بھی نہیں ہے, تو اتنے زیادہ لیک آف نالج اور ویکنس آف نالج کے ساتھ آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ ایسے ریسرچرز کے سامنے بیٹھ جائیں جن میں سے ایک حدیث سائنسز میں ڈاکٹر ہیں, پی ایچ ڈی ہیں, مفتی ہیں, ساتھ عامر حق بھائی ہیں جنہوں نے زندگی کا بڑا حصہ اس کام کو دیا ہوا ہے, اور آپ محض الجھ رہے ہیں. یہ جو آپ نے واقعہ بتایا نا, اور جو عامر بھائی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ دکھا دیں, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کہیں یہ واقعہ کتاب میں لکھا ہوا نہیں ملے گا, بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جب آپ ایک سنی سنائی کی بات پہ, ایسی سنی سنائی جو آپ ویریفائی بھی نہیں کر رہے, اور وہ آپ لے کے پبلک میں آ جاتے ہیں, تو انسان کو پھر امبیرسمنٹ ہوتی ہے. آئیڈیا یہ ہے کہ اپنی اس امبیرسمنٹ کو آپ روکنے کا جو طریقہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو نہیں پتا عربی پڑھنی اچھا قیصر بھائی ایک منٹ بھائی, یہ پنکھے ونکھے نہ دکھائیں ہمیں, یا تو آپ اپنی شکل دکھا دیں. ہاں لو جی, دیکھیں آپ کی داڑھی, آپ کی جو داڑھی ہے نا میرے سے بہتر نہیں ہے, یہ ممکن میں نے کٹوا دی ہے. یہ پبلک بتائے گی, یہ پبلک بتائے گی کہ داڑھی کس کی بہتر ہے. میں آپ کو پنکھا نہیں دکھا رہا ہوں, میں کان میں لگا کے رکھا ہوں موبائل تاکہ مجھے سنائی دے. میں نے جو بات روی میری بہت آخری جملہ, میری بات ساری جو کیس آپ کے سامنے رکھا ہے, میں جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کے بعد, کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے کہ آپ پوچھیں ان لوگوں سے جو اہل ذکر ہیں, کیونکہ آپ کے پاس آپ کے نالج میں ویکنس ہے, یا اپنے نالج کی ویکنس کو بیس بنا کے آپ الجھنا شروع کر دیں, بحث کرنا شروع کر دیں, کیا بہتر ہے آپ کے نزدیک؟ سر میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. باب نمبر 9 نواز کے بیان میں حدیث نمبر کتنا ہے, اس میں صاف صاف آتا ہے کہ روی صاحب, میں نے کوشش کی تھی انتہائی سول طریقے سے کہ آپ کے لیے وے آؤٹ نکالوں. عامر بھائی اوور ٹو یو. روی بھائی 212, میں میری بھائی ہینڈ بریک ادھر ہی ہے. مجھے یہ نمبر نہیں پتا کیونکہ وہ ایکچوئل میں ہندی میں لکھا ہے اور ہندی مجھے آتی نہیں ہے. ہاں زبردست, ٹھیک ہو گیا, کوئی بات نہیں. ایک منٹ, آپ کو ہندی نہیں آتی, کون سی زبان آتی ہے؟ وہ بیسی رومن والی ہندی لکھتے ہیں نا, ویسا ایک بنا کے کرتے ہیں, ویسا والا نہیں آتا مجھے. اس کے لیے میں کیا کروں, ویسی والی ہندی نہیں آتی. چلیں کوئی بات نہیں, آپ کیمرہ آف ہی رکھ لیں, آپ کی مہربانی. آپ تو بہت گرمی میں ہیں, کیمرہ آف کر لیں. اچھا ایک تو مائیں بہنیں بھی دیکھتی ہیں. ہاں بالکل. اچھا تو روی بھائی ایک تو یہ چیز ہو گئی. اب واک دا ٹاک کر لیتے ہیں. اب مفتی صاحب نے جو بات رکھی تھی نا, وہ اب آپ کے سامنے آ گئی. وہ یہ ہے کہ بھائی جو روایت کی ڈیٹیل, اب 212 سائڈ پہ ہو گیا, ٹھیک ہے, تو یہ ہم بتانے لگے ہیں آپ کے سامنے. یہ بات ہے کہ جو ڈیٹیل مفتی صاحب نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جو روایت آپ نے پیش کی ہے اس کے اندر تو وہ چیز نکلتی ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ ان کی مرضی نہیں تھی اور بائی فورس ان کے ساتھ ہوا یہ نکاح جو ہے, وہ تو ثابت ہی نہیں ہو رہا وہاں سے. یا اب یہ اگلا سوال ہے, آپ کے پاس سر حدیث ہے, آپ حدیث پڑھ کے مجھے سنا دیجئے, آپ ہی سمجھ جائیں گے کہ زبردستی ہے یا نہیں ہے. بھائی میرے پاس تو دیکھیں ایک منٹ, میرے پاس تو 212 میں آئے نہیں نا رہا وہ. سر مان لیجیے کہ سر میں نے نمبر غلط بتایا, نمبر آپ کے پاس تو جب روی بھائی جب نمبر صحیح لے آئیں گے تب بات ہوگی. یہ تھا میرا مطالبہ. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ جب تک آپ نمبر صحیح نہیں دیں گے ہم آپ کے سامنے رکھ نہیں پائیں گے.
ابھی میں آپ سے پوچھوں گا, آپ کہیں گے 212, میں 212 کھولوں گا, وہ نکلے گی نہیں. بارے میں سب کو سچ سچ بتایا, 1% بھی جھوٹ نہیں بولا. تھینک یو, آپ کو پوری دنیا کے سامنے اپنا کیمرہ آن کر کے اپنے ماں باپ پورے گھر پریوار کی نظروں میں گر کے بھی میں نے آپ کو سب سچ سچ بتایا. بھائی روی بھائی, میں آپ پہ کب, او میرے بھائی آپ ایموشنل نہ ہوں, ایک سمپل ڈسکشن چل رہی ہے, آپ وہ ڈیمانڈ پوری کر دیں, اگلی دفعہ ریفرنس لے آئیں. ہم نے کب کہا ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے, اس کے اوپر بات کر لیں گے. میری آواز شاید, حضرت ابو ہریرہ رضی, ہم ڈیٹیل سلیوری کے ٹاپک کے اوپر اس پر بات کر چکے ہیں, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کے حوالے سے, اور اس پر ایکسپلین کیا تھا کہ کیا وہ زبردستی کی ہوئی تھی. اس پر میں نے وہ پوری سیرت کے حوالے دکھائے ہیں کہ حضرت صفیہ کس طریقے سے نارملائز ہوئیں اور کس طریقے سے مسکرائیں اور کس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سیرت حلبیہ کے الفاظ میں نے کوٹ کیے تھے جو, اور وہ اس سیرت کے کیے تھے جو سب سے زیادہ ایکس مسلم پیش کرتے ہیں, سب سے زیادہ یہ بڑے بڑے جتنے چیمپئن ہیں. تو سیرت حلبیہ کے الفاظ دکھائے جس میں حضرت صفیہ کہتی ہیں, وہ الفاظ سن لیجیے گا, الفاظ حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ میرے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر مضبوط ہوئی کہ مجھے اس سے پہلے نہ کسی سے اس طرح کی محبت ہوئی, اور مجھے کبھی لگا ہی نہیں تھا کہ ہمارے درمیان کبھی جنگ ہوئی ہے. ایسی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی. اور آپ کو ایک اور سیرت البیہ میں یہاں تک لکھا ہے کہ جب مدینے کی بستی میں حضرت صفیہ داخل ہو رہی تھی, اللہ کے رسول کے کندھے کے ساتھ ایسے سر لگایا ہوا تھا جیسے نیولی ویڈڈ کپل ہوتا ہے, ایسے سر لگا کر اس طرح چپک کے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بیٹھی ہوئی تھی جس طرح ایک پیاری بیوی ہوتی ہے. تو یہ دشمن کے ساتھ ایسے بیٹھا جاتا ہے, یہ زبردستی ایسے بیٹھا جاتا ہے. میں مان گیا آپ کی سر یہ بات میں مان گیا, ٹھیک ہے, لیکن یہ بات کیسے مانوں کہ بنی اسرائیل بتا رہے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کپڑے اتار کے نہا رہے تھے, کپڑا پتھر پہ رکھے, او بھائی روی بھائی ایک منٹ, کپڑے آپ نے خود اتارے ہوئے ہیں اپنے, تو کپڑے پہن لو, چلو جاؤ, چلو شاباش جاؤ. خود کے کپڑے اترے ہوئے ہیں اور کپڑے اتارنے کی بات کر رہے ہیں, کمال ہے یار. یہ صحیح ہے, یہ زبردست پکڑا آپ نے. ہاں نا, خود تو پہن لے. ہاں جی ٹھیک ہے.